بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کا آداب۔ اپنی اس ویڈیو میں ہم 9th کلاس کے لیے اردو کی درسی کتاب کے سبق نمبر 1 حمد کا بند نمبر 2 پڑھنا سیکھیں گے اور اس کی تشریح کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق۔ ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، سبزہ و گل کھلیں سینۂ سنگ سے، سبزہ و گل کھلیں سینۂ سنگ سے، گونجتا ہے جہاں تیرے آہنگ سے، گونجتا ہے جہاں تیرے آہنگ سے، جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو، جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما اے خدا، اے خدا، سب کا تو رہنما اے خدا، اے خدا۔ حوالہ بند کچھ اس طرح سے ہے کہ نظم کا عنوان حمد اور شاعر کا نام مظفر واصی۔ عزیز طلبہ، اس بند کے مشکل الفاظ کے معنی جانتے ہیں۔ سحر، صبح سویرے، سینہ سنگ، پتھر کا سینہ، آہنگ، آواز، جستجو کے معنی ہے تلاش یا کوشش کرنا۔ اس بند کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہو سکتا ہے: ہر صبح نئے رنگ سے طلوع ہوتی ہے تو پتھروں کے سینوں سے سبزہ و گل اگ آتا ہے، اللہ اکبر کی صداؤں سے جہاں گونج اٹھتا ہے۔ جو بھی انسان اللہ کی تلاش میں نکلتا ہے بالآخر اسے پا لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کا رہبر و رہنما ہے۔ تشریح طلب بند میں اس نظم کے شاعر مظفر واصی نے کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی عظمت، تخلیق کی خوبصورتی اور انسان کے روحانی سفر کی عکاسی انتہائی خوبصورت انداز میں کی ہے۔ پہلے مصرع میں شاعر نے طلوع صبح کی خوبصورتی اور دن کے آغاز کو بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہر صبح کائنات کے ایک نئے پہلو کو اجاگر کرتی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کی بزرگی اور شان کی نئی جھلک سامنے آتی ہے۔ شاعر یہ بات باور کروانا چاہتا ہے کہ ہر دن اللہ سبحانہ کی رحمت و قدرت کا ایک نیا اظہار ہے۔ بقول شاعر، نور پھیلا تو اندھیروں میں اجالا بکھرا، نور پھیلا تو اندھیروں میں اجالا بکھرا، شب کے ملبے سے نیا دن بھی سنبھلتا دیکھا، شب کے ملبے سے نیا دن بھی سنبھلتا دیکھا۔ دوسرا مصرع اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی حیرت انگیزی پر روشنی ڈالتا ہے۔ عام طور پر پتھر سخت اور بے جان ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت ایسی زبردست اور باکمال ہے کہ وہ سخت اور بے جان چٹانوں میں سے بھی پودے اور پھول پیدا کر سکتی ہے۔ یہ بات اللہ رب العزت کی قوت تخلیق کی عظمت کا اظہار اور علامت ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ کی ذات ہر ناممکن کو ممکن کر دکھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ وہ پتھر میں کیڑے کو رزق دینے پر قادر ہے۔ تشریح طلب شعر کے تیسرے مصرع میں شاعر کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کی موجودگی کو محسوس کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہر شے، چاہے پہاڑ ہوں چاہے چٹانیں، اللہ کی عظمت اور تعریف کے گیت گاتی نظر آتی ہے۔ ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول نظر آتی ہے۔ بقول شاعر، ہر ایک ذرہ فضا کا داستان اس کی سناتا ہے،
ہر ایک ذرہ فضا کا داستان اس کی سناتا ہے، ہر ایک جونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا، ہر ایک جونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ تشریح طلب بند کے آخری شعر میں شاعر کہتا ہے کہ جو شخص بھی خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کی تلاش کرتا ہے اسے اس کا قرب یعنی اللہ کا قرب ضرور حاصل ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی معرفت چاہتا ہو یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان چاہتا ہو اسے معرفت ضرور حاصل ہو جاتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا رہبر و رہنما ہے۔ عزیز طلباء، اس طرح سے دوسرے بند کی تشریح مکمل ہوئی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے میری اس ویڈیو کو سن کر بے حد آسانی ہو جائے گی تشریح لکھنے میں، اور آپ اپنے امتحان میں اچھے نمبر حاصل کر سکیں گے۔ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے، لیکن شائستگی کے ساتھ۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حامی و ناصر۔